میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اب ایک عام سی تشریح جو لوگ کرتے ہیں اس حدیث کی، آپ سناؤ، اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ کوئی غلط راہوں پر نہیں چلتا، وہ کوئی غلط کام اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دیتا، اپنی زبان سے وہ غلط باتیں نہیں نکالتا۔ صحیح ہے یہ، لیکن یہ سب کرنے کے بعد ہی تو، یہ تو پہلی کی بات ہے، یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ہی تو بندہ آگے بڑھتا ہے، تب وہ فرماتا ہے۔ یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، پہلے ان تمام چیزوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، تبھی تو اس راہ پہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب اس راہ پہ وہ آگے بڑھے گا تب وہ فرماتا ہے کہ میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ جب کوئی اللہ کا مقرب بندہ، پہلے اللہ اس کو چاہنے لگتا ہے، بولیے پہلے اللہ اس کو چاہنے لگتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہر کوئی اللہ کو چاہتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جب میں کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، جب کسی کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، تو کیا کرتا ہوں؟ پہلے میں خود اس کو چاہتا ہوں، پہلے میں خود اس کو چاہتا ہوں۔ جب اللہ اس کو چاہنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ بھی اب اللہ کو چاہنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کو چاہنے لگ جاتا ہے تو اب اس راستے پر یہ آگے بڑھنے لگتا ہے، اس راستے پر یہ آگے بڑھنے لگتا ہے، اور جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اب میں خود تیری حفاظت کرنے لگ جاتا ہوں، میں تیری حفاظت کرنے لگ جاتا ہوں اور تو میرے حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اور جب میں تیری حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اب تیرا مقام و مرتبہ کچھ اور ہونے لگ جاتا ہے، کچھ اور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، رب فرماتا ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ تیری جس طرح یہ تن کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح تیری من کی آنکھیں کھول دیتا ہوں، اسی طرح تیری من کی آنکھیں کھول دیتا ہوں، اور میں اپنے نور کے حجابات میں سے ایک حجاب ہٹانے لگتا ہوں، حجابات بولیے، حجابات ہٹانے لگ جاتا ہوں، اور جب حجابات اٹھنے لگتے ہیں تو وہ ان آنکھوں سے ان میرے حسن کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے، حسن کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ میرے دیدار میں محو ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب میرے حسن کے دیدار میں لگ جائے تو پھر وہ خود اپنی طرف سے اسے ہوش نہیں رہتا، اب وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اپنا دیدار اس کو بے نقاب جب جلوہ کرتا ہوں تو اب وہ میرے مشاہدے میں غرق ہو جاتا ہے، میرے مشاہدے میں، جب مشاہدے میں وہ میرے غرق ہوتا ہے۔ اب خاص بات سنا رہا ہوں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر ایسی مجلس سے ملے یا نہ ملے، ہمارا مقدر ہے جو روشن ہو جائے، سینہ کھل جائے، اللہ کرے کہ سینہ کھل جائے، ایسی صحبت نصیب ہو، دعا کرے آنکھ بند ہونے سے پہلے۔ زندگی گزر گئی، جن صحبتوں میں گزاری وہی ڈھک کے دین پات رہے، پھرا پھرا کے وہی لائے جہاں نہیں لانا تھا۔ صحبتیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں لوگوں، ہے کوئی ایسا جو عرفان مسجد میں بٹھا کے تمہیں دے، پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جھوٹے ہیں لوگ جو عرفان کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اب خاص بات لا رہا ہوں آپ کے درمیان، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے جو شعر میں کہا اللہ آپ کی سینے کو کھول دے، مصلحت کے نام پہ خاموش نہ رہو، مجھے مصلحت کے نام پہ خاموش نہ رہو، مصلحت کے نام پہ لوگ شرک، الحاد ہے
اس لیے جب حق بولنا ہوتا ہے وہاں مصلحت اختیار نہ کرو. ابھی ہم کو مصلحت ہی سمجھ میں نہیں پڑی. اللہ میں جو بات سمجھا رہا ہوں بس اسی کی طرف آئے. وقت بہت ہو رہا ہے. جب وہ گم ہو جاتا ہے، حجابات جب اڑ جاتے ہیں تو وہ نور کے حسن نور میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ہوش نہیں رہتا. تب میرا رب فرماتا ہے میں اس کے بشری صفات میں اس کے بشری صفات، بشر کے جو صفات ہوتے ہیں، سننا، دیکھنا، 7 صفات ہے معلوم ہے، سونگنا، محسوس کرنا، سمجھنا، یہ جو اپنے بشری جو صفات ہے 7 صفات، میں اس کے بشر کے جو صفات ہیں ان صفات کو لے لیتا ہوں. ان صفات کو لے لیتا ہوں اور اپنی صفات کی چادر اس پہ اڑا دیتا ہوں. یہ طے کر لو زندگی میں جب بھی موقع ملے سر کے بعد اس مجلس میں آیا کریں. بڑی اللہم صلی یاد کرو گے یہ محفل یہاں ہے آج مسجد فرید میں. بولیے کہاں ہے؟ کل قبرستان میں بھی ہوں گی. پھر ایک وقت محشر کا وقت آئے گا. محشر کا وقت آئے گا اور محشر میں بھی ہم یہی گنگانے لگ جائیں گے. فرشتے حیران ہو کے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ تمہیں اس کی کیا خبر؟ تمہیں اس کی کیا خبر؟ یہ وہ ہے تو سوائے رب کے کوئی اور نہیں چاہتا. تو صفات لے لیتا ہے اور اپنی صفات کی چادر اڑا دیتا ہے. تو ابھی اس کی اپنی صفات نہیں رہتی. بولے اس کی اپنی صفات نہیں رہتی. اب اس کا اپنا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. اس کا اپنا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے اب دکھانے لگ جاتا ہے. اس کا اپنا سننا، بولیے زندگی میں کوئی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا اپنا سننا ختم ہو جاتا ہے. اب اس نے اپنی سماعت کی چادر اڑا دی. اب یہاں کہو، اب یہاں سے یا غوث المدد، وہ بغداد میں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. بولیے وہ یہاں پر بغداد میں ہے اور دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1000 برس ہو گئے. تو تم کہو گے کہ یہاں یا غوث کیسے کہتے ہو؟ کیوں پکار رہے ہو مدد کو؟ وہ سنتا ہے. کہاں کہ ہاں بے شک وہ نہیں سنتا. اس کا نام عبد القادر ہے. بولیے عبد القادر نہیں سنتا. عبد القادر اگر صرف عبد القادر ہوتا تو بالکل نہیں سنتا. اگر صرف عبد القادر ہوتا تو وہ نہیں دیکھتا. اب وہ عبد القادر نہیں ہے، وہ قادر میں فنا ہو گیا. تو اب قادر نے اس کو سنانا شروع کر دیا. قادر اپنے کان سے عبد القادر نہیں سنتا، قادر اپنے کانوں سے سناتا. وہ سمیر ہے. تو یہ بھی ہے. اب یہ سننے لگا دیتا ہے. اب جب یہ سنتا ہے تو پھر اب زمین کے فاصلے نہیں رہے، نہ زمانے کے فاصلے رہے، نہ اب زمانہ ہے نہ زمین کے فاصلے ہیں. تو اب کیا ہے؟ کہا کہ 1000 برس ہو گئے. کہا کہ ہاں بے شک عبد القادر نہیں ہے مگر قادر تو ہے. قادر تو اب سنا کون رہا ہے؟ کہا کہ قادر سنا رہا ہے. کس کو؟ عبد القادر کو. اب کوئی کہے یا غوث المدد تو ادھر سے مدد کو پکارے. عبد القادر کہتے ہیں میں اسی وقت حاضر ہو جاتا ہوں. کہ تیری سننے کی. کہا کہ سنانے والی طاقت کچھ اور ہے. سنانے والی طاقت کچھ اور ہے. اور اگر میرے سننے کی طاقت پر تم اعتراض کرو گے یہ اعتراض اس پر جائے گا. یہ اعتراض سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بات سمجھ میں آ جائے اس کو یا روک کیا دوسری طرف تاکہ تمہیں لطف بھی حاصل ہو جائے، مزہ بھی آئے. بادشاہ تھا عراق کے صوبے کا. ایک ہی ایک اکلوتی بیٹی اس کی. ابھی یہی بات سمجھا لو گیا. سمجھانے کے لیے حکایت سنا تاکہ آپ بات کو سمجھ میں آ جائے. حکایت ہم نہیں بیان کرتے مگر بات کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہے ہیں. اکلوتی ایک بیٹی حد سے جان سے بڑھ کے اس کو چاہتا.
अचानक बीमार हुई, इलाज हो ही रहा था, मगर देखते ही देखते रूह उसकी परवास आ गई। लाश पड़ी है, मैयत पड़ी है घर में। बादशाह ने देखा, वो गम से दीवाना हो गया, उसको होश नहीं रहा। इतना चाहता था, अब होश जब नहीं रहा तो उसको कुछ सुझाई नहीं दिया। उसने वजीरों को बुलाकर कहा, ये मेरी बेटी है, इसकी मैयत है, ये भी सनद से लाया, ये मेरी बेटी है, लाश पड़ी है, सुबह होने तक अगर ये जिंदी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम सब की गर्दन उड़ा। बादशाह है, मतलब वो अनान बादशाह होते, जो हर्फ है उसका वही कानून। आज की हुकूमत तो नहीं थी। अब सारे वजीर हैरान है कि अब करें क्या। वजीरों ने मुशीरों इतने होशियार के सल्तनत को इख्तिदार को चलाते हैं। इल्म इनके अंदर है, होशियारी इनके अंदर है, दानिशमंद ये है, तमाम खूबियों के मालिक ये हैं, मगर अब जो बात कही जा रही है वो इनके बस की है नहीं कि इसको जिंदा करना है। क्या करें, अब सारे वजीर बाहर आए, क्या कि बादशाह तो ऐसा है कि जो बोलता है वही कर देता है, अब हमारी खैर नहीं, अब करें तो क्या करें। ये हैरान हो गए। रात बढ़ रही है, बाहर गली में निकले तो एक जज की कैफियत में एक साहब आ गए। उन्होंने देखा कि ये बड़े फिक्रमंद है। कहा क्या हुआ? कहा कि ये बात है। कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक बता देता हूँ, फला जंगल में फला गार के करीब चले जाना, अगर वहां जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वहां जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये चले, मरता क्या न करता, जिंदगी सुबह तक ही थी इनकी। अब वो बताए हुए पते पे रात है, अंधेरा है, जंगल है, सहरा है, जंगली जानवरों का डर है, मगर सबसे बढ़ के जान का डर है। अब इस डर में तमाम डर भुला दिए, इस डर में तमाम डर भुला दिए, चले जा रहे हैं। अब इन्हें ना रात नजर आती है, न जंगली जानवर नजर आते हैं, ना अंधेरा नजर आता है। क्या मतलब है, जब कोई चीज जान पे बन आती है फिर उसे कोई होश नहीं रहता। चले गए, चले आए। जब ये बताए हुए पते पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक खुदा मस्त अल्लाह वाला बैठा और दरमियान से अतराफ से सारे शेर खेल रहे हैं, शेरों में घिरा हुआ है। ये जब करीब आए, इनकी आहट की आवाज आई, जैसे ही आहट की आवाज आई सारे शेर एक तरफ को भाग गए। तो इन्होंने नजरें उठा के देखी, कौन है? कहा कि हम सलाम किया और करीब आए। कहा कि हम वजीर हैं, इसी सल्तनत के, ये भी वजीर है, ये भी वजीर है, ये वजीर है, हम सब मिल के आए। कहा कि हम समझ गए कि आप वजीर हैं, इसलिए कि तुम लोगों का खून पीते हो। बोलिए, लोगों का खून पीते हो। तुम्हारी उस खून की बो ने मेरे जानवरों को यहाँ से भगा दिया। बड़ी अल्लाह दरमियान की ये बातें अगर मेरी समझ जाओगे ना, बहुत बड़ी बात है, बड़ी अल्लाह। वरना ये तो जानवर जो देख रहे थे आप शेर, ये नहीं जाते, बोलिए नहीं जाते, समझ रहे हैं क्या बात है, क्यों आए? कहा कि बात ऐसी ऐसी हो गई। बादशाह की बेटी थी, उसकी मैयत पड़ी है, लाश पड़ी है, और वो चाहता है कि वो जिंदा हो जाए, वरना हम सब वो कत्ल करवा देगा, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। एक सल्तनत है, दुआई दी अल्लाह के नाम की, अल्लाह के रसूल के नाम की जब दुआई दी तो अल्लाह वाले जो होते हैं वो रहीम होते हैं, वो करम करने वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये बताऊँ कि तुमने यहाँ तक भेजा किसने? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ? बड़ा शख्स मिला था, उसने भेजा है। कहा कि उसने हमारा राज तुम्हारे सामने जाहिर किया, अब उसको जमीन पे जिंदा रहने का। इधर से ये जबान से निकला, जिसने इनका पता दिया था वो उसे दुनिया से गया। क्या समझ रहे हैं आप? इनकी चादर सिफात रब ले लेता है, इनकी अपनी बशरी सिफात रब
جو زبان سے نکلتا ہے وہی ہو جائے، اس لیے کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، یہ اپنی ذات کے لیے کچھ نفع نہیں چاہتے، جو بھی ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جب تم آ ہی گئے تو چلو چلتے ہیں۔ چل رہے ہیں یہ تو کیا مطلب ہے؟ جہاں بادشاہت، جہاں وزارت، جہاں امارات، جہاں ہوشیاری، دانش مندی، جہاں دنیا کے علم، جہاں عمل، صرف علم نہیں عمل، بولیے عمل والے شہر میں بہت ہیں، بڑے بڑے عمل والے تھے، علم والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، سمجھ رہے ہیں، روزے دار شب زندہ دار بھی تھے، اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں آ کے جہاں ہار جاتی ہیں، جہاں ان کی منزل ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے ولی کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا ولی، بولیے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے اگر یہ بات سمجھ جاؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رائے ہو صداقت سے زیادہ نہیں کہ اللہ کا ولی بہت تاشے سنتے رات نہیں گزارتا، اللہ کا ولی اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے۔ کس کی صحبت کے لیے، کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں؟ اللہ والے کی صحبت وہ ہوتی ہے جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ اس سے لو لگاتا ہے، وہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، وہ کسی اور کے پاس دنیا کے ڈھول تماشوں میں وہ اپنی زندگی کو نہیں کھپاتا۔ ارے سنو میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو حدیث سے دے رہا ہوں، حدیث سے سمجھا رہا ہوں، آپ کو حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا اللہ کے رسول بولیے آدھی رات کو اللہ کے یاد میں ذکر میں بیٹھے ہیں، آدھی سے زیادہ رات گزر رہی، اتنے میں انہی کی بیوی یعنی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لائی، آہٹ ہوئی تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ تو میرے آقا اللہ کے رسول نے کہا کون عائشہ؟ بولیے ہر حدیث کو اپنے مقصد سے، اپنے مطلب سے استعمال نہ کرو۔ جس کی تشریح جو صحابہ کرام اولیاء اللہ مفسرین نے کیا تھا وہی عوام کے سامنے لایا جائے۔ بڑی اللہ آپ کی ہر تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو نواز دے، جنہوں نے محفل سجائی، جنہوں نے جگہ دی، اللہ سب کو عبدالآباد تک ان کی نسلوں کو آباد کرے۔ بڑی اللہم صلی اللہ یوں ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہے جو آپ کو گھر سے نکال کے یہاں لائی ہے، وہی طاقت آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو شفا اور صحت کاملہ۔ بچی کے لیے کسی نے دعا کی ہے کہ اللہ بچی کو صحت یاب کرے، بڑی اللہم صلی اللہ شفا اور صحت کاملہ اللہ والوں سے ملتی ہے، نیند دنیا نہیں بڑی اللہم صلی اللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جوان ہے وہ سمجھے کہ آپ کو ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے یہ محفل جو ہے، دیکھو اس میں کہ کیا میری ضرورت ہے کام کی، یا لنگر کھلایا جائے گا اللہ کے رسول اور مقدس اولیاء کے نام، دیکھو اس میں آگے بڑھو، لوگوں کو بٹھاؤ اٹھاؤ، جھاڑو لے کے اپنے ہاتھ سے جھاڑو۔ تم اگر یہاں جھاڑو پکڑو گے اللہ کی عزت قسم تمہاری جتنی رکاوٹیں ہیں نا خود بخود دور ہو جائے۔ تم ان کے پیچھے پھرو گے کچھ نہیں ملے گا۔ میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مقدس مہمانوں کی قدر کر کے ان کی خدمت کرو، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تمہیں نواز دے گا۔ بڑی اپنی اولادوں کی ترقی چاہتے ہو تو باپ کھڑے ہو کے کہے بیٹوں سے کہ تو کر لیا اس پر، بھائیوں کی ترقی چاہتے ہو تو بھائی سے کہو کہ یہاں اس مجلس کی چاکری کر لے۔ یہ کون ہے؟ یہ جتنے آ کے بیٹھے ہیں یہ مہمان رسول ہے، یہ مہمان رسول، یہ باوضو
अकड़े हुए खड़े रहो या फिर आगे बढ़ के अपनी मंजिलें खुद तलाश कर लो। मंजिलें इंतजार कर रही है। मंजिलें कौन है जो आगे बढ़ के मंजिलों को लेगा? बुजुर्गों ने कहा है कि जो खादिम बनता है वही मखदूम होता है। बोलिए, जो खादिम होता है वही मखदूम होता है। खिदमत करने के वक्त अगर खिदमत कर लोगे, एक वक्त आएगा तुम मखदूम बन जाओगे। लोग खुद ब खुद आगे बढ़ के आपकी खिदमत करने लग जाएंगे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली मेरे आप अल्लाह के रसूल बस तेजी से इधर उधर मस्त खुद याद इलाही ये होती है याद सुन्नत अगर करना है तो ऐसा करना याद इलाही नमस्त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और आयशा उस वक्त ये हाथ था मेरा अल्लाह के रसूल का। आपने कौन आयशा? कौन आयशा? तो हज़रत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, कैसे कीजिए तो औरत में शर्म होती है। तो उसने कहा मैं अबू बकर की बेटी आयशा। अबू बकर की बेटी आयशा। मैं एक अंदाज से सुना रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए हदीस से। मैं अबू बकर की बेटी आयशा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कौन अबू बकर? समझ रहे हैं? अल्लाह करे कि समझ आएगा कौन है अबू बकर? तो आयशा सिद्दीक़ा ने कहा रसूल का अबू बकर। रसूल का तो मेरे आका रसूल कौन रसूल? पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली कौन रसूल? अरे बैठो तो ऐसे बैठो अपने आप को भूल के बैठो। जितना वक्त यहाँ गुजरेगा पैरों में तकलीफ है, मिजाज खराब है, सही है कि बहुत देर से बैठे हैं, तकलीफ बढ़ रही है, मगर याद रखो ये जितना तुम्हारा यहाँ बैठना है ना एक दिन ऐसे काम आएगा कि मेरे आका अल्लाह के रसूल मुझे मशर तुम्हें पुकार के बुला लेंगे। बड़ी अल्लाहुम्मा ये बैठना काम आने वाला बैठना है। बहुत देर से बैठे हैं, हम जानते हैं। तो मेरे आका अल्लाह के रसूल भी तो तशरीफ फरमाते हैं। या अल्लाह वो रसूलुल्लाह के सदक़े में हमारे बैठने को कबूल फरमा। कौन रसूल? बोलिए कौन रसूल? कहा अबू बकर का कौन रसूल? तो हज़रत आयशा रुक गई। ये नहीं कहा कि अल्लाह का रसूल, बोले अल्लाह का। अगर ये कहती तो फिर आगे क्या बात होती आप समझ जाते। और रुक गई इसलिए कि वो होश में नहीं थे। बोले वो अपनी सिफतें गई और उसकी सिफतें गालिब हो गई। वो सिफतें जब आ जाती है तो ये अपने को नहीं पहचानता और खुद अतराफ में क्या है वो भी भूल। थोड़ी देर को ऐसी कहते अल्लाह यहाँ तारी हो जाए कि अब जब तक यहाँ बैठे हर शय को भूल कर सिर्फ तेरे हो जाए। बात समझ में आ गई? जब कैफियत जब बदल जाती है तो हर एक को भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी। ये कैफियत जब आ जाती है और यही सदका रसूलुल्लाह का विरासत में औलिया को मिलता है। और जब अल्लाह का वली उस नक्शे कदम पर आ जाता है तो उसको भी यही कैफियत नसीब हो जाती है। और जब उस पर भी ये कैफियत आ जाती है तो उसे भी होश नहीं रहता। मैं कहा कि क्या बात है? तो कहा कि चलो एक मैयत लाश पड़ी है बादशाह की बेटी की, तो चलो तो ये अपने जहाँ बैठे थे जहाँ तशरीफ फरमाते वहाँ से निकले, चल रहे हैं, सीधा शहर में दाखिल हुए और ये महल में लाए गए। और जब महल में पहुंचे तो लोगों ने देखा ये कौन है? कहा कि इसका नाम शम्स तबरेज़ है। शम्स तबरेज़ है। अल्लाह उस शम्स तबरेज़ का सदका हमें अता फरमाए। आमीन। ये कौन है? कहा ये शम्स तबरेज़ लाया गया, ये मैयत है। शम्स तबरेज़ करीब आए, आकर कहा कि क्या करें? ये बादशाह खड़ा है सामने, ये वजीर है, इधर वजीर खड़े हैं, सारा महल सत्ते में है, सब देख रहा है और अल्लाह वाला शान से महल में दाखिल हुआ। जब उसकी वली की शान दिखानी होती है ना, वो अपने वली की शान इसी तरह दिखाता है। एक बादशाह को मजबूर कर देता है इसके खत्मों पर झुकने के लिए। एक सल्तनत, इख्तिदार, ताकतों का मालिक, खजानों का मालिक आज उसके कदमों की तरफ देख रहा है।
تو شام سے داخل ہوا. جو اللہ والے ہوتے ہیں جو دنیا سے نظر پھیر کے اس کی طرف نظر کر لیتے ہیں وہ بھی شان بے نیازی رکھتے ہیں. شام سے داخل ہوئے جب قریب آئے میت کے کہا ہے میت کا کہ یہ نوجوان لڑکی کی لاش میت سامنے رکھی ہے, آپ قریب آئے. یہ بات سمجھنے کی آپ قریب آئے. اللہ والوں کی مزارات سے اللہ والوں کی فائدہ لینا ہے, فیض جس کو لینا ہے تو جو زندے ہیں ان سے پہلے سیکھنا ہوگا. تم نہیں سیکھو گے پوری زندگی مزارات پر چلے جائیے, کچھ ملے گا نہیں. مجاوری کرتے رہو گے, مجاوروں کو دیکھا جا برسوں سے مجاوری بن جاتے ہیں. جو اللہ والا ہوتا ہے آتا ہے, جو لینے والا ہوتا ہے لمحوں میں نعمتیں لیتا بھی ہے چلے فیض لینے والے تو بن جائے گا. سینہ تو پہلے کھول لیں, آتا کیسے یہ تو پہلے معلوم ہو. پھر مزار میں جو ہے وہ زندہ ہے, مزار میں جو ہے وہ زندہ ہے, آنے والا زندہ. اس زندے سے کیسے لے یہ معلوم ہو جائے تو پھر سب کچھ آ جائے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات کوئی مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں سیدھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ جاتا ہوں. میرے امام کے پاس, ہمارے امام کے پاس. اور آپ دنیا میں نہیں حیات نہیں ہے, آپ کی مزار ہے, دنیا سے پردہ کر گئے. امام شافعی کہتے ہیں سیدھا میں آتا ہوں اور آپ کی مزار کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. آپ کی مزار کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, آتا ہوں پیروں کی طرف سے اور آپ کی طرف رخ کر کے. اب تو یہ خبر ہے نا, مطلب پیروں کی طرف سے داخل ہوئے. امام شافعی داخل ہوئے اور قبلے کو پیٹ کیا, سمجھا رہا ہوں یہ مزار ہے, بیٹھ گئے اور پوری توجہ ڈالتا ہوں مزار پہ, ڈال کے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. جب آنکھیں بند کر لیتا ہوں جتنے مسائل ہیں جو مجھے علم کے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, علمی فقہی مسائل, انہوں اپنی شان کے مطابق بات کر رہے ہیں. امام شافعی ہے, یہ بولے کون ہے, یہ اپنی شان کے مطابق بات کر رہے ہیں. امام شافعی جیسا امام دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا, جنہوں نے زمین و آسمانوں کے ساتوں طبق علم سے بھر دیے, اس کا نام ہے امام شافعی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا امام اور ایک بڑے امام کے خبر پہ آتے ہیں, آگے مزار پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو ان کا اپنا طریقہ ہے, اب یہ طریقہ سیکھنا ہے, جو ان کا اپنا طریقہ ہے اس طریقے سے جب مزار پہ توجہ ڈال کے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جتنے مسائل میں لایا تھا بڑی اللہ مزاروں کو کھیل نہ بناؤ, بولیے بزرگوں کو بدنام نہ کرو. اللہ والا خبر میں زندہ ہوتا ہے, بولیے اللہ والا خبر میں تم خبر میں جا کے جو حرکت کر رہے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ بجائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دے. خبر میں جاؤ ادب سے, کچھ ہی دیر میں آپ کو جو ملنا ہے وہ مل جاتا ہے. پوری طرح آپ کہتے ہیں کہ میں جتنے مسائل لایا تھا سارے مسائل کا جواب آ جاتا ہے, پھر میں وہ جواب لے کے اٹھتا ہوں. جواب بندہ نواز یسو دراز گلبرگہ کے تھکن کے خطوں فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی الجھن آتی, بندہ نواز کی الجھن اپنے حساب سے, ان کی شان سے جو بھی مجھے الجھن آتی تو میں یہیں سے سیدھا بغداد کو رخ کرتا ہوں, گلبرگہ سے سیدھا بغداد کو رخ کرتا ہوں اور غوث اعظم کو آواز دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں بندہ نواز اپنے ملفوظات میں کہ میں محمد الحسینی ہوں جناب, میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی میں نے ادھر آواز دی غوث اعظم کو, ادھر غوث اعظم کی مدد میرے سامنے. اب یہ سب کیسے ہوا, یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. یہ سب ایسے ہوتا ہے بابا کہ بشر جو ہوتا ہے وہ اپنے صفات نہیں رکھتا, وہ جو اپنے صفات نہیں رکھتا, اس پر اللہ وہ ذات میں جس کی فنا ہوتا ہے. ابھی وہی بتا رہا ہوں, قریب آئی میت کی
تبریز نے واقعات آپ سنے ہوں گے، سنتے رہیں گے، میں اس کا راز ہے جو بتا رہا ہوں. لیکن شمس تبریز نے غور سے سینہ روشن کرنا ہے تو پھر غور سے، نہیں تو یہاں بیٹھو پھر کہ یہاں پھرتے رہو. حاضر بھی تو رہے نا، میں رک کے سمجھا ہوں. شمس تبریز نے میت جو تھی لاش، دیکھو اللہ والے کا غلط سلط کرامتیں سنا کے ایسا نہ کرو کہ اللہ والے شان میں نہیں جائے. کرامت اللہ کے ولی سے جو صادر ہوتی ہے وہ حق ہے. کرامتوں کا انکار جاہل ہی کر سکتے ہیں یا پھر فاسق ہیں جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. حضرت شمس نے میت کے قریب یہ چادر ہٹائی، چادر ہٹا دو. میت سے جو چادر ہٹائی تو آپ نے میت کے قریب آ کے ایک ٹھوکر ماری، ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ اللہ کے حکم سے. میت میں کوئی ہلچل نہیں اٹھی میت. جب بہت غور سے سنو، بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ آپ کو توفیق دے پھر پوچھے. آپ نے ایک ٹھوکر لگائی کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، خمائز بھی لوٹ اللہ کے حکم سے. تو آواز آئی کانوں میں حضرت شمس کے کہ شمس تو کیا کرتا ہے؟ ارے یہ حق تو ہم نے عیسیٰ کو دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ہمارے رسول تھے. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور اللہ کے حکم سے خمائز زندہ کر کے، اس لیے کہ وہ معجزہ تھا. ان کو ہماری طرف بلانا تھا. رسول جو ہوتا ہے امت کو اللہ کی طرف بولتا ہے، ان کو ہماری طرف بلانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو عیسیٰ تو نہیں ہے. بولیے تو عیسیٰ تو نہیں ہے. اسی وقت سمجھ گئے، بولیے اسی وقت وہی کھڑے کھڑے اپنے آپ کو فنا کر دیا. اپنے آپ کو کھڑے کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ فنا تھے. بولیے فنا تھے، مگر انہوں نے چونکہ عوام میں تھے اس لیے خمائز اللہ کا اللہ کے حکم سے کہا. مگر اس نے کہا کہ جو میرا ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. وہ رسول ہوتے ہیں جنہیں پرواہ کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں رسول کو تم خدا نہ سمجھ جاؤ، رسول کو تم خدا نہ سمجھ جاؤ، اس لیے ولی کو ضرورت نہیں ہے. تو آپ وہیں فنا ہوئے. بولیے وہیں اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا. بولیے حضرت منصور علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے جنہوں نے الحق کا نعرہ لگایا. بولیے جنہوں نے الحق کا نعرہ لگایا. پوچھو کہ الحق کیا ہے کہ میں حق ہوں. الحق کا نعرہ کیسے لگایا؟ تو منصور نے کہا کہ نہ جانو، میں نے کہا کہ میں حق ہوں. بولیے میں حق ہوں. آج کل ان باتوں کو دوہرا کر لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. میں تمہیں صحیح باتیں سمجھا رہا ہوں. پڑھیے اللہ باتیں ہوئی تھی نا. انا الحق بولیے. منصور نے کہا انا الحق، تو کہا کہ تو نے انا الحق کیسے کہا؟ تو تم نے کہا کہ میں نہیں ہوں. بولیے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی ہوں اور حق بھی ہے. میں نے کہا میں نہیں ہوں، صرف حق ہی ہے. صرف جو اپنے آپ کو رکھ کے کہے وہ فرعون بن جاتا ہے. وہ نمرود ہوتا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. وہ بھی ہے اور خدا بھی ہے. وہ بھی ہے اور تو وہ فرعون ہے. وہ اور یہ نہیں ہے. بولیے یہ صرف وہی وہ ہے. سمجھ گیا؟ صرف وہی وہ ہے. صرف بولیے اب یہ نہیں ہے وہی وہ ہے. تو یہ فنا اس ذات پہ کرتے ہیں جو باقی رہنے والی ہے. بقا میں مل جاتے ہیں تو اب یہ باقی اللہ کے ساتھ باقی ہو جاتے ہیں.
فنا فی اللہ، بولیے اس کے بعد باقی باللہ، اللہ کے ساتھ بقا پا لیتے ہیں. اور جب اللہ کے ساتھ بقا پا لیتے ہیں تو اب یہ دنیا میں رہیں یا دنیا سے جائیں، دنیا میں رہیں یا دنیا سے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ باقی ہے. بولیے اللہ کے ساتھ باقی ہے. جو اللہ کے ساتھ باقی ہے تو اب اس کی جو مزار ہے، اس کی جو خبر بنی، جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو کیا سمجھ کے جاتے ہیں وہاں ہے کیا؟ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اب جو بھی ہے بس اس کی ذات کے جلوے ہیں، یہ اپنی صفات سے زندہ نہیں ہے، اس نے زندہ رکھا ہے. بڑی اللہ اس کا دینا نہیں، اس کا اپنا دینا نہیں رہا. تو اب یہ دیکھیے حضرت شمس تبریز نے بولی اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو. اللہ والوں سے اللہ ہمیں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں سے صحیح نسبت رکھنے کی توفیق. بس ایک ہی ہے، کیا ہے کہ میرا پیر دستگیر ہے. میرا پیر دستگیر ہے، پیران پیر ہے، غوث اعظم دستگیر ہے، روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے. عبدالشیخ خواجہ جیلانی. فرماتا ہے کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، صرف درود پڑھ. بولیے صرف درود پڑھ. بھائی یہ مدد کروانا، مجھے ضرورت ہے مدد کی. جو بھی آگے اچھی بات کرے گا میں سمجھوں گا کہ شاید وہ میرا مددگار ہے. مگر دنیا عیاروں اور مکاروں سے بھری ہوئی ہے، کون کس بھیس میں آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے میرے پیر پیران پیر دستگیر کا. آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھ اور میرا نام لے، پھر جو مانگے گا اللہ تجھے دے دے گا. اللہ ہمارے قرض کی ادائیگی کی سبیل بتائے. ہم قرضدار ہو گئے ہیں. بولیے ہم سنو بڑی درود شریف اللہم وسیلہ لو پیران پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر وسیلہ مانگتے ہیں ہمارے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر، ایسے راستے بنا کے ہمارا قرض ادا ہو. یا اللہ ہمارے قرض کی ادائیگی کے طریقے پیدا کر، سبب پیدا کر دے، سوائے تیرے کوئی اور نہیں. یہ بزرگوں کی مدد بھی اسی وقت آئے گی جب تو چاہے گا. جب تو نہیں چاہے گا تو کوئی ولی تیرا مددگار نہیں ہوگا. یہ سارے ولی مددگار بن جائیں گے جب تو راضی ہو جائے. تو راضی ہو جا اور ہمیں سامان لے. بڑی اللہ دنیا کی نعمتوں سے شکر ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولادوں کو فرما بردار کر دے، صحیح العقیدہ بنا دے. ہمیں ایمان وہ دے جو صحیح العقیدہ ہو. تیرے اور تیرے حبیب کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے. ہمیں اہل سنت والجماعت سے العقیدہ بنا، گمراہ سے گمراہ لوگوں سے ہمیں بچا لے، باطل فرقوں سے ہمیں بچا لے. نیک صالحین کی صحبت عطا فرما، بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نوجوان ہیں، جوانیوں کی حفاظت فرما، نمازی بنا دے. اسے بولے یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے. پھر اس کے بعد یہ جو مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اللہ اس مسجد کو آباد کر دے، اس محلے کو آباد کر دے، اس محلے کے رہنے والوں کو آباد کر دے، محلے والوں کو نمازی بنا دے. تو اپنے کرم سے قبول فرما. پڑھیے صدقے میں اللہ بس میں اتنی بات سنانا تھا. تو یہ تھا ایک ہی بات، گھوم پھر کے آخر میں ایک ہی بات ایک ہی طرف آنا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے کو ولی جیسا نہ سمجھو اور اللہ کے ولی کو اپنے جیسا نہ سمجھو. تم تو رسول کی بات کرتے ہو گے، ولی کی بات سنو. اس لیے کہ اللہ کے ولی تم میں ہوتے ہیں، تم جیسے ہوتے ہیں، دھوکے باز نہیں ہوتے، چھو منتر کے نام پہ لوٹنے والے نہیں ہوتے. پڑھیے اللہ تعالیٰ ایسے دھوکے بازوں سے ہمیں بچائے. اللہ نے ہمیں آگ دی ہے، سمجھ دی ہے، ہوشیاری دی ہے، تو
تو پھر ہمیں سمجھنا بھی تو چاہیے کیا کہ جب مرد بن جائے کوئی کس کے میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتا ہے کہ تو ادھر ادھر جاتا کیوں ہے میرے بندے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میرے بندے تجھے کیا ہو گیا میں نے بات رو کر کی حضرت شمس کی آخر میں ہو میرے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے جب کوئی مصیبت آئے جب کوئی پریشانی آئے روزگار کی پریشانی بیماریوں کی پریشانی معیشت کی پریشانی اولاد ستانے لگے جب پریشان ہو جاتا ہے تو سب طرف جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میری طرف کیوں نہیں آتا جبکہ میری دی ہوئی زمین پہ چلتا ہے میرا دیا ہوا کھاتا ہے میری دی ہوئی زندگی جیتا ہے ارے ساری نعمتیں تو اللہ فرماتا ہے میری ہے پھر سب کچھ میرا لے کر تو میری طرف کیوں نہیں آتا میری طرف تو ذرا میری طرف آ کے تو دیکھ میری طرف تو ادھر آئے گا سجدے میں سر رکھ کے تو مجھے ادھر پکارے گا تیری پکار پہ ختم ہونے سے پہلے میں تجھے نواز کر دوں تو میں رب نہیں ہوں آج بات سمجھ میں آ جائے پڑھی اللہ میرے رب کا ارشاد ہے لوگوں کہ تم مجھے پکارو بولے تم مجھے تمہاری پکار ادھر سے نکلتی ہے ادھر سے میری مدد تم تک پہنچ جاتی ہے سجدے سے سر باہر میں اٹھتا ہے پھر میں نواز دیتا ہوں بولے پہلے میں پھر جب میں نواز میں لگ جاتا ہوں تو پھر محتاج سے بھی مدد تجھے آنے لگتی ہے اجمیر والا بھی تیرا ہو جاتا ہے بندہ نواز بھی وہیں سے پکارتا ہے جہاں تو وہاں میں بھی آ جاتا ہوں مگر کب یہ وہی شرط ہے میری ماں مگر کب جب سجدے میں سر رکھ کے پہلے اس کا پکار پڑھی اللہ یہ ہو گیا تو پھر سارے ولی تیرے سارے ولی تیرے غوث تیرے خواجہ تیرے سب کچھ تیرے جب اس کو اپنا نہیں بنایا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جس کو بنانا تھا اس کا تو ہو جا پھر ہم خود تیرے ہیں بولے پھر ہم خود نہیں وہ اس کو اپنا بنانے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے پڑھی اللہ کہ میرے بندے تو ادھر درود پڑھو میں تیرا سبحان اللہ ادھر درود پڑھ میں جس نے درود پڑھا اس نے اس کو اپنا بنا لیا اس سے وہ اپنا ہو گیا تو پھر راجنا حسینی بھی تیرے ہو گئے وہ اپنا نہیں ہوا راجنا حسینی تجھے کچھ نہیں دیں گے غور سے سنو پڑھی اللہ پہلے اس کو بولیے پھر بعد میں یہ نہ کرو کہ میں اتنے سال گیا دن بھی گیا رات بھی گیا تو نے کچھ دیا نہیں تو وہ کہتے ہیں ایسے کہیں آتے ہیں کہیں جاتے ہیں نادان پہلے اپنا اس کو تو بنا لے پھر تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تو جہاں ہے وہیں میں آ جاتا ہوں بہت بڑی بات ہے میں نے سنائی ارے تو کیا جاتا ہے وہاں وہ خود آتے ہیں بولیے وہ خود کب آتے ہیں جب تو ایسا بن جاتا ہے تو پھر خود آ جاتے ہیں بڑی اللہ بار بار بڑھا رہا ہوں تاکہ کچھ خراب ہو جائے سب بس ایک ہی طریقہ ہے یہ ماہ رجب ہے بڑا مقدس مبارک مہینہ ہے پھر اس کے بعد ماہ شعبان ہے فرمایا گیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا ہے رجب المرجب اللہ کا مہینہ شعبان المعظم رسول اللہ فرماتے ہیں میرا مہینہ شعبان الشہری رمضان شہر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ بولیے شعبان رسول اللہ کا مہینہ پھر رمضان المبارک امت کا مہینہ اللہ تعالیٰ اس ماہ سے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ شعبان میں داخل فرمائے شعبان المعظم میں صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ رمضان مبارک نصیب فرمائے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر وہ راضی ہو جائے تو یہ مہینہ مبارک ہے بولیے اس کی راتیں مبارک ہے آؤ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ مقدروں کو سوال پکارو اس کو بولے اس کو درود شریف پڑھ کے ذکر کرو اللہ بولے ذکر کر کے اس کو پکارو پھر وہ دیکھو اس کی رحمتیں جھومتے ہوئے آتی ہیں تمہارا پتہ پوچھتے ہوئے آتی ہے کیا بولیے ہمارے مدینہ فرشتہ کار ہے کہاں سے رہے آپ کہیں اور سے آپ کہیں اور سے آپ کہیں اور سے پتہ پوچھتے ہوئے جس طرح اس مجلس میں آ رہے ہیں
इसी तरह उसकी रहमत ने पता पूछते हुए तेरे घर तक आई। अपने प्रेम दिन गुजर रहे हैं, मजलिसें हो रही है, हमारे अपने दिन तो करीब आ रहे हैं, दिन गुजर नहीं रहे हैं, खबर के करीब हो रहे हैं। एक एक दिन गुजर रहा है, पता नहीं कौन से शाम जिंदगी की आखिरी शाम। अल्लाह करे कि आँख बंद होने से पहले सीना मारिफत इलाही से मरबूल रहा, मौला करम फरमा दे। हज़रत मंसूर का एक अलग वाक़या है, फिर कभी उसको पूरा बयान करें। अब सिर्फ इतना समझ लो कि हज़रत शम्स, बोलिए इंतहाई आला और अल्फाज़ वाली शख्स, अल्लाह ने उन्हें वो बुलंदी दी। अब इनकी अपनी बशरी सिफात कुछ रही नहीं, ये अपनी सारी सिफतों के साथ जब फना हो गए तो उसने चादर सिफात बशरों की ले ली और अपनी उड़ा दी। बोलिए अपनी, फिर बशर रहा नहीं, बोलिए बशर है, असल इसकी बशर है, बोलिए। मगर जब वो कैफियत पैदा हो जाती है तो अब इसका अपना कुछ नहीं रहता, जो कुछ होता है उसका होता है। बोलिए जो कुछ होता है। एक लफ्ज़ में समझाता हूँ, अभी आने वाली रात है मेरा, कुरान ने क्या कहा, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिहम्दिहिल इल्म, क्या कहा कुरान ने, बोलिए सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिहम्दिहिल इल्म। कुरान ने कहा कि ले गया वो जो अपने बंदे खास को ले गया, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिहम्दिहिल, रात के थोड़े से हिस्से में ले गया वो जो पाक है, बोलिए ले गया वो, अल्लाह अपने आप को सिफ्त पाकी से बयान कर रहा है, सुभान अल्लाज़ी ले गया। बोले क्या ले गया? तो रसूलुल्लाह ने जब मेरा से वापस आके कहा, मक्के की सरजमीन पर सैन अरब में सुना दो इनको कि रात में गया था और आया भी, ऐलान कर दो। तो रब ने कहा कि मेरे अभी तू जरा रुक, तू जरा ठहर, तेरी इन बातों का हम ऐलान करेंगे। रसूलुल्लाह ने कहा क्या है, कि जिब्रील आई आयत लेकर सुभान अल्लाज़ी अस्रा, ये क्या है, कहा कि मेरा अभी तू ना बोल के मैं गया था, हम बोलते हैं कि हम ले गए। ला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असलत जमी ख़िसालिही सल्लु अलैहि वाले। हम गए थे, बोलिए ले, जब हम ले गए थे तो रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि मैं गया था, बोलिए रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि मैं गया था। तो लोग पूछते आगे कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत, हालांकि है वो रसूल जा सकते हैं, मगर रब ने देखो क्या कहा अपने हबीब के लिए कि कोई बात तुझ पे आए ही ना, कोई बात तुझ पे, कोई तुझे ये ना कहे कि तू कैसे गया था। जब कोई आके अबू जहल अबू लहब जैसा, फिर बाद में क़यामत तक कुछ जैसा ज़हन रखने वाला, अबू लहब अबू जहल की नक्शा कदम में चलने वाला कभी ये सोचे कि रसूलुल्लाह कैसे गए थे, बोले रसूलुल्लाह तो अल्लाह फरमाएगा खबरदार रुक जा, मुझे देख। रसूल ने नहीं कहा मैं गया था, मैंने कहा कि मैं ले गया, मैंने कहा कि मैं ले गया। तो ले जाने वाला कौन है, उसको देखा जाता है, जाने वाले को नहीं जाता। अब ताकत किसकी देखी जाती है, जो ले गया, ले गया उसकी ताकत देखी जाती है। अब मुझको जा रहे हैं, पहले पानी की जहाज से जाते, एक एक महीना 2-2 महीने में, उससे पहले काफिले थे 6-6 महीने में पहुँचते थे, फिर अब हवाई जहाज से जा रहे हैं, 3, साढ़े 3, 4 घंटे में, 3 घंटे में पहुँच जा रहे। पूछो उनसे, 6-6 महीने लगते थे, 2-2 महीने, 1-1 महीना लगता था, 3 घंटे में कैसे पहुँच गए आप? तो जिसको पूछा जा रहा है वो कहेगा कि भाई मेरे अंदर ताकत नहीं है, जो सवारी में मैं आया हूँ, जो सवारी में मैं आया हूँ वो सवारी ने पहुँचाया है, बोले वो तो ले जाने वाली सवारी को देखा जाता है। तो जो मेराज पे गए, ले जाने वाला कौन था? जब ले जाने वाला वो था तो फिर उसके लिए सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? दरिया रास्ता देती है, दरिया में रास्ते, समुद्रों में रास्ते नहीं बनते,
मगर अल्लाह ने फरमाया मूसा तो अपना आसा मार। मूसा ने आसा मारा, रास्ता बन गया। कैसे बन गया? कहा कि बनाने वाले ने बनाया। इसी तरह जब अल्लाह का कोई वली से कोई करामत का ज़हूर हो, वो बात निकले जो हमारी समझ में नहीं आती, ऐसे अफ़आल का इजहार हो, तो समझ जाओ कि इसने नहीं, इसके अंदर जो ताकत है उसने बताया। ये कमाल किसी और का है। कमाल अब ये समझ गए, तब ये समझो कि ये मैयत पड़ी है। हज़रत शम्स ने आके कहा कि उठ अल्लाह के हुक्म से। कहा कि अल्लाह के हुक्म से ये नहीं उठती, मुझे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह आके थोड़ी हुक्म देगा कि तू उड़ जा, उड़ दे। फिर क्या करे? तो फौरन समझ गए, अपने आप को फना कर दिया, अपने आप को फना करके अब जो ठोकर मारी, कहा कि उठ मेरे हुक्म से। सुभान अल्लाह। अब जो ठोकर मारी, कहा कि उठ मेरे हुक्म से। लोगों ने आकर हज़रत गौस आज़म से कहा कि ईसाइयों ने, कि हमारे जो नबी थे, ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, आपके नबी ने किया। कहा कि नादानो, मेरे नबी तक कहाँ जाते हो? मैं गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। चला मैं बताता हूँ, चला मैं बताता हूँ कि तुझे मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है। ले गए, उससे कहा कि मैं जिस मुर्दे को तू कहेगा जिंदा करूँगा। अब वो मरा हुआ तो कोई था नहीं जो ले जाके बताता हूँ। कहाँ ले जाऊँ? कहा कि चल खबरस्तान जाते हैं। बोलिए चल खबरस्तान जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खबरस्तान मुसलमान की, तू अपने खबरस्तान लेके चल। ईसाइयों के खबरस्तान में बुलाया, 1000 ईसाई और यहूदी सनत है। बगदाद में एक मंजर ये भी देखा, बगदाद में एक मंजर मेरे पीरों के पीर 1000 यहूदी और ईसाई साथ हैं। लाने वाले ने लाके कहा कि तू बोल, तेरी पसंद से जिस खबर को कहेगा मैं उठाऊंगा। बोलता वही है जिसको इख्तियार इतना दिया जाता हो। इख्तियार बोलिए, इख्तियार दिया जाता है। बुला के कहा कि ये खबर को बताया उसने, जो वसीला थी, जिसका निशान मिल रहा था, इसको जिंदा कर। तो आपने मुस्कुरा कर कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है? बोलिए ये कौन सी बड़ी? मालूम होता है कि अल्लाह का वली नहीं बोल रहा है, इख्तियार रसूल है इनके पास। अब बोलिए इख्तियार है। और रसूल फरमाते हैं कि जो कुछ मेरा था वो अब्दुल कादिर मैंने तुझे दिया। रब ने फरमाता है कि मेरी सारी कायनात के इख्तियार मैंने अब्दुल कादिर तुझे दिया। देने वाला रब है, देने वाला दिलवाने वाला रसूल है। तो फिर अब्दुल कादिर दुनिया में राज कैसे नहीं करेगा? बोलिए अल्लाह। इस खबर को उठा तो आपने खबर पर ऊपर से ठोकर मारी। क्या ठोकर मारी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बैतुल असरार में लिखा है कि आपने ठोकर मारे। उठ अब्दुल कादिर तुझे उठाता है, उठ मेरे हुक्म से। सुभान अल्लाह। जब ठोकर मारी तो अंदर से वो मुर्दा बाहर आया, अंदर से वो मुर्दा बाहर आया। पूछा गया कि कब मरा था? कहा कि मुझे कुछ खबर नहीं है कब मरा था। कितने 1000 वर्ष हुए, गल सड़ के हड्डियां बन गई, कुछ निशान भी बाकी न रहा। बे निशानों को निशान दे के वली उठाता है, फिर वो रब तो रब है, उसकी ताकत का ये आलम है। वो कहता है कि नादान में तो रब हूँ, अरे मैंने अपने वलियों को ताकत दे दी है, अपने वलियों को ताकत दे दी है। उसने उठाया, अंदर से वो बाहर आया। जिंदगी में क्या करता था? जिंदगी में वही अमल करता हुआ मुझसे बाहर लाऊंगा। वो बरबत बजाते हुए, ये क्या आज ये बात है, उसको बरबत बोलते थे। उसको बाहर आया, हजारों ने देखा। गौसे आज़म ने उससे पूछा, फरमाया कि क्या चाहता है कि जिंदा रख दूं? बोलिए जिंदा। ये वली की ताकत बता रहा है। अल्लाह आपको ताकत दे, समझ ले। अगर मेरी बातें याद है, आप भी बयान करो। किताबें हैं हजारों की, समझ रहे, हर एक के पास है, मगर वो छुपाना चाहते हैं। हम क्या करें? उनका मुकद्दर पढ़िए। अल्लाह
بولیے خبر سے اٹھا کے پوچھ رہے ہیں بول کیا چاہتا ہے. کہیں یہ مجلس میں آنے والوں سے کبھی یہ پوچھ لیں کہ بول کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو لمحے میں مقدر بدل جائے. بڑی اللہم صل یہاں سے اٹھو نا جواب. پریشانیاں مصیبتیں ہر ایک کے ساتھ ہیں. کوئی نئی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہے. اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ٹوکر سے اڑاتا ہے جو جاتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے. نہیں اللہ آپ کے بچے کے تمام بچے کو جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں آسانی آتا ہے. بچہ شادی کے قابل غیب سے ان کے اسٹوروں کا انتظام کرتا ہے. شادیوں کا بھی یہ حال ہے کہ جو خیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے رشتہ ہو جائے مگر وہ چاہتا ہے کسی اور سے نہیں. وہ چاہتا ہے کسی یہاں سے بھلا نہیں ہے وہ کسی اور طرف سے خیر لانا چاہتا ہے. ہم انتظار کریں تو وہ جو ہمارا بھلا ہوگا وہ رشتہ خود بخود پہنچائے. اور یہ اللہ اندر سے جو باہر آیا تو اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے تو اس نے کہا سب بعد میں. قدموں پہ گر گیا. پہلے اٹھایا ہے تو اپنا بھی بنائیے. اٹھایا ہے تو اپنا بھی پڑھایا کلمہ میرے پیر نے پڑھایا. اس نے پڑھا ابھی پڑھی اشہد ادھر پڑھ رہا تھا. ہزاروں جس کو اللہ نے نوازنا تھا جس کو توفیق دینی تھی جس کا مقدر بدلنا تھا. میرے الفاظ میں بہت ہمیشہ نہیں یہ جو دیکھنے والے تھے نا ان میں سے بھی رسول اللہ نے چاندی کو ٹکڑا کیا. دیکھنے والوں نے مان لیا نہیں ماننے والوں نے جادو کا. سمجھ گیا. ماننے والوں نے بولیے ادھر سے جب جس کو توفیق مل جاتی ہے یہ جو ہزاروں میں کھڑے تھے ادھر غوث اعظم اس کو پڑھا رہے تھے کلمہ ادھر سب کہہ رہے تھے کہ عبد القادر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پڑھا دے. لا بکمالہ کشف الدجا بکمالہ حسرت جمیع السائری صلو علیہ وسلم. آواز میں پڑھا ابھی پڑھی اشہد یہ کلمہ ہماری جان بن جائے. جان نکل رہی ہو تو زبان سے یہی کلمہ اللہ قبول فرمائے. تو میں نے بتایا اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. کیا نہیں رہنا چاہتا تھا. مر گیا تھا مٹ گیا تھا نصف و نابود ہو گیا تھا فنا ہو گیا تھا ہزاروں برس تک. اس کو زندگی نو دے کے میرے پیر نے اٹھایا. اس کو زندگی نو دے کے میرے پیر نے اٹھایا کلمہ پڑھایا. دوزخ کی آگ میں جل رہا تھا اس کی خبر کو جنت کا باغ بنا کے لوٹایا. کہا کہ اب جا کے سو جا جنت میں جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی. ارے لوگوں نہ ماننے والے کو خبر سے اٹھا کے کلمہ پڑھاتا ہے پھر اس کو نوازتا ہے پھر واپس بھیجتا ہے. ماننے والے آدھی آدھی رات تک یہاں آ کے بیٹھ کے تجھے پکارتے ہیں تجھے پیرانے پیر کہتے ہیں تجھے روشن کوئی وہ خبر سے نکلنے والا تو یہ سب نہیں کہا تھا. جو تجھے نہیں پکارتا اس کو وہ نوازتا ہے. جو ہم پکارنے والے ہیں تیرا نام لینے والے ہیں تجھ سے نسبت رکھنے والے ہیں تیرے غلامی میں آنے والے ہیں ہما وقت تجھے غوث اعظم مارنے والے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. کہا کہ اس لیے تو میں نے یہ نظیر بتائی ہے لوگوں